یعنی یوں سمجھے کہ اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہے کہ جس نے اللہ کی طرف بلایا اور اچھے عمل کیے، وقال اننی من المسلمین، اور اس نے کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں۔ فرمایا اس سے اچھا کون ہے؟ اس آیت کریمہ میں اس کا ایک عام مطلب ہے، ایک خاص مطلب ہے۔ خاص مطلب اس کا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جس کا بیان ہوا ہے اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے حبیب سے بڑھ کر اچھا کون ہے کہ جس نے اس کفر کے ماحول کے اندر اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اچھے عمل خود کیے اور اسلام کا داعی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب یہ آیت تلاوت فرماتے تھے تو آپ پر ایک عجیب سرور، ایک عجیب وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ جب بھی آپ یہ آیت پڑھتے نا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہے جی، تو آپ جب بھی یہ آیت پڑھتے تو آپ کہتے کہ ھذا رسول اللہ، ھذا حبیب اللہ، ھذا ولی اللہ، ھذا صفوۃ اللہ، ھذا خیرۃ اللہ، ھذا واللہ احب اہل الارض الی اللہ، کہ اس سے مراد یہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور اللہ کے ہاں زمین والوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا خاص مطلب کہ اس سے مراد خاص ذات وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور عام اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اسلام کا داعی ہو اور اچھے عمل کرے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، فرمایا اس سے زیادہ بات کس کی اچھی ہو سکتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہو، اچھے عمل کرتا ہو، اس کی گفتگو بھی سب سے اچھی ہوتی ہے۔ یہ ایک مسلمان کی، اچھے مسلمان کی نشانی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اسلام والا ہو، اسلام کا دم بھرتا ہو، وہ حاجی صاحب بھی ہوں، نمازیں بھی اچھی پڑھتا ہو لیکن زبان خراب ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھی زبان سب سے اس کی ہے کہ جو جناب اچھے عمل کرتا ہے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی زبان بھی سب سے اچھی ہوتی ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، فرمایا کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ یہ ہے اسلام کا ایک پہلو، یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو ہے۔ جس طرح کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے حضور کی سیرت کیا تھی، حضور کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا قرآن حضور کا اخلاق ہے، اور اس میں سے یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرو، برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو۔ فرمایا کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جب برائی کا جواب اچھائی سے جائے گا نا، فرمایا کہ پھر وہ ایسے ہوگا کہ جس کے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ یہ اثر ہوگا اچھائی کا۔ ہم تو آج ایک یہ جملے بولتے ہیں نا کہ جو ایک سنائے تو میں 10 سنانا، جناب کو میرے تو ایک قدم دور جائے تو میں 10 پیچھے جانا، یہ ہمارا مزاج ہے۔ لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی بندہ تتکارتا ہے، ہاں صوفیاء میں نے یہ دیکھا ہے، درویش لوگ جسے کہتے ہیں، میں نے ان میں یہ بات دیکھی ہے، وہ کہتے بھی یہ ہیں کہ کوئی ہاتھ چھڑائے تو اس کا ہاتھ مت چھوڑو بلکہ اس کا ہاتھ پکڑو۔ اور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جی اس کے ساتھ جوڑ جو تجھ سے توڑے، جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت بڑی ایک صورت ہے سیرت مبارکہ کی،
کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو ایسا جواب دیا اچھائی کے ساتھ کہ ان کے آباء و اجداد دیکھیں. ابو جہل ہے وہ ایمان نہیں لایا، لیکن اس کا بیٹا اکرمہ ابو جہل وہ ایمان لایا. عاص بن وائل نہیں لایا، اس کا بیٹا عمر بن عاص ایمان لایا. طائف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر لگے. لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا. فرشتہ حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ حکم فرمائیے اس بستی کو ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دیتے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں، میں ان کی نسلوں سے امید رکھتا ہوں کہ یہ تو مجھ پر ایمان نہیں لائے لیکن ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گے. اور ایسا ہی ہوا، نسلیں ان کی حضور کا انہوں نے کلمہ پڑھا. اور آپ دیکھ رہے ہیں مکہ مکرمہ جب فتح ہوا، سارے جو مجرم کھڑے ہیں قیدی بن کر، سارے کھڑے ہیں. اور حضور کا اخلاق ایسا تھا کہ سارے مجرم بنے تھے لیکن ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ رحم دل بہت ہیں، یہ سخی بہت ہیں، یہ کرم کرنے والے بہت ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جب اس دن مجرم کھڑے تھے ان کو اپنی غلطیاں یاد آئیں نا جب، تو حضور نے فرمایا تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو کچھ کہنے لگے کہ ہم آپ کو رحم کرنے والا، ایک کرم کرنے والا، آپ سے یہ امید رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن عام معافی کا اعلان کر دیا. فرمایا جو کعبہ میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن ہے، جو فلاں کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن ہے. حضور نے عام معافی کا اعلان فرما دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا حضور نے جب یہ اخلاق پیش کیا، اس سے یہ بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی بد عقیدہ بندہ ہوتا ہے جس کا اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ نہیں صحیح ہوتا، تو اکثر ہمارے جو مبلغین ہیں، ہمارے اکثر علماء ہیں، وہ دوری اختیار اس سے کرتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اس نیت سے اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی محفلوں میں جاتے ہیں کہ ان کو دعوت دی جائے اسلام کی، یا ان کو صحیح درست عقیدے کی دعوت دی جائے، اور اس کے اثرات بھی موجود ہیں. لیکن اکثر مبلغین اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، اے تو دور رہو، اس تو پرے رہو، ادھر نال نہ بیٹھو، ادھر نال نہ کرو. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی جہاں سے وہ چلا ہوتا ہے وہ اسی کے اندر فوت ہو جاتا ہے. کسی میں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو قریب جا کر اس کی جناب تبلیغ کرے. اور یاد رکھیں، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک بزرگ تھے، تو ان کے پاس ایک بندہ آتا تھا. ایک دفعہ آیا اور وہ بندہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو گالیاں دینے والا بندہ تھا، وہ ایسا بندہ تھا. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے اس کے ساتھ جب پہلی دفعہ آیا تو اس کے ساتھ کوئی میں نے ایسی ویسی بات نہیں کی، بلکہ اس کو محبت کی، پیار کیا. اہل بیت کا وہ نام سن کر خوش ہوتا تھا، اس کے سامنے شان علی بیان کی، اہل بیت کا نام بیان کیا. وہ چلا گیا، اگلی بار پھر آیا، پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا. ہر بار جب آتا تو اس کو محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتا. آہستہ آہستہ وہ وقت یوں ہوا کہ وہ کہنے لگا بزرگوں سے کہ آپ مجھے اپنے بیعت کر لیں، میں آپ کا بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ وہ بزرگ کہنے لگے کہ بھئی میں تو سب کو مانتا ہوں، تو سب کو نہیں مانتا، میں تو سب کو مانتا ہوں. اس نے کہا جی جس کو آپ مانتے ہیں میں بھی اس کو مانتا ہوں. اب یہ وہ بندہ تھا جو صحابہ کو برا بھلا کہنے والا، لیکن اس کا دل محبت کے ساتھ تبدیل کیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھانے والا کوئی بندہ ملتا ہی نہیں ہے، کوئی ان کو صحبت نہیں ملتی کہ ان کو جناب کوئی اچھی بات بتائی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ یوں دو کہ جو اچھا طریقہ ہو، پھر کیا ہوگا کہ وہ جو سخت تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا دوست بن جائے گا. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ آیت عام تو ہر بندے کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر یہ آیت علماء کے لیے. خاص طور پر یہ آیت ان بندوں کے لیے جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیز صبر والوں کو دی جاتی ہے. یہ جو اوپر بیان ہوئی کہ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو تو وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا. فرمایا یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جن کے اندر صبر ہوتا ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ چیز صرف ان کو عطا کی جاتی ہے جو خوش نصیب ہوتے ہیں. ظرف والوں کو عطا کی جاتی ہے. کسی سے دوری اختیار کر لینا، اس سے نفرت کر لینے سے اگلا بندہ ہدایت کی طرف نہیں آتا. ہدایت کی طرف بندہ اس وقت آتا ہے کہ آپ اپنے اندر صبر پیدا کر کے اس کو محبت دے کے اس کے قریب جا کر اس کو ہدایت کی طرف لے کے آئیں. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے زنا کی اجازت دیں. اب دیکھیں ہستی کون ہے سامنے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات امام الانبیاء کی ذات، انبیاء کی ذات، یہ سامنے ہستی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بل نہیں آیا. صحابہ اٹھے، غصہ آیا کہ یہ کیسی بدتمیزی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں آ کر اتنی بدتمیزی، اتنی دلیری کہ مجھے زنا کی اجازت دیں. لیکن اس کو بھی پتا تھا کہ اتنا ظرف سرکار کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا، فرمایا، اس کو خاموش کیا. اس شخص سے کہنے لگے، سرکار نے فرمایا کہ پیار سے اس کو محبت سے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر یہی بات تمہاری ماں کے بارے میں کوئی کہے مجھے زنا کی اجازت دیں، تجھے اچھا لگے گا؟ اس نے کہا نہیں. اگر کوئی تیری بہن کے بارے میں کہے تجھے اچھا لگے گا؟ کہنا نہیں. تو حضور نے فرمایا پھر تم کس طرح کسی کی ماں اور بہن کے ساتھ زنا کی اجازت مانگ سکتے کہ جب تمہیں اچھا نہیں لگے گا اپنی ماں اور بہن کے ساتھ کوئی تمہارا یہ اجازت مانگے تو تم کیوں کسی کی ماں اور بہن کے بارے میں اجازت مانگتے ہو؟ حضور نے پھر اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کے دل کو صاف فرما دیا. اب یہ دیکھیں ایک برائی آئی تھی سرکار کی بارگاہ میں، سرکار نے اس کا جواب کس طرح دیا. اس کے بڑے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے ایسے ایسے واقعات ہیں، اللہ اکبر. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، جنہوں نے حضور کو بچپن میں پالا، حضور کی کفالت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہ ایمان لائے اور حضور کو بڑے محبوب تھے، بہت محبوب تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا اس کا نام تھا وحشی بن حرب. وحشی بن حرب اسلام نے لانے والا سب سے آخری بندہ ہے، وحشی بن حرب. اور نیزے کے اندر یہ بڑا ماہر تھا، نیزہ مارنے میں، حبشی تھا، نیزہ مارنے میں بڑا ماہر تھا. غزوہ احد کے موقع پر اس کے وار سے حضرت حمزہ شہید ہوئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف تھی اس کی، اپنے چچا کی وفات کی، اور پھر قتل کرنے کے بعد کلیجہ نکالنا، یہ سارے معاملات. 8 سال کے بعد جب فتح مکہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ ہوا، حضور مکہ فتح کر لیا. اب وحشی بن حرب بھی وہاں پر تھا، قابو آ گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے اسلام کی دعوت دی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ لیا، سرکار نے قبول فرما لیا. حضور نے پھر بھی لیکن ساتھ ایک بات ضرور کہی، فرمایا تیرا اسلام قبول ہے، تو نے کلمہ پڑھ لیا، قبول ہے، لیکن میرے سامنے نہیں آنا. تجھے دیکھ کر مجھے چچا کی یاد آتی ہے، میرے سامنے میرے چچا حمزہ کا چہرہ آتا ہے. کلمہ تیرا قبول ہے. دیکھیں حضور چاہتے تو اسے قتل کروا دیتے، اسے مار دیتے کہ میرے چچا کا قاتل ہے، لیکن یہ ہے حضور کی ذات ہے، اچھائی ہے ادھر. ایسا حضور نے جواب دیا. تو فرمایا کہ تیرا کلمہ قبول ہے لیکن میرے سامنے. 8 سال گزر چکے تھے حضرت حمزہ کی شہادت کو، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا. اور کتنے واقعات ہیں، کیا کیا بیان کرے بندہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو
کائنات میں برداشت والا ہی بندہ کوئی نہیں، آپ سے زیادہ اچھائی کرنے والا بندہ ہی کوئی نہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس چیز کو بلا دیا. سب سے زیادہ بے صبرہ بندہ آج مسلمان بن چکا ہے، سب سے زیادہ بے صبرہ بندہ ہے. کہتا ہے جی میں ایک بندہ میں کو ایک کرے تو میں 10 کرنا، میرے کو ایک پیر میرے تو دور کرے میں 10 پیر دور ہو جانا. یہ ہرگز سیرت مصطفیٰ نہیں ہے. سیرت مصطفیٰ تو یہ ہے جو تجھ سے توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.